یہ خطاب آپ نے سنا. اب جو ہے آپ کے سامنے ایک اور مہمان مقرر نوجوان عالم دین جن کو آپ نے اس سے قبل بھی سنا، انشاءاللہ کچھ دیر ہی صحیح، لیکن حضرت تو انکار کر رہے ہیں، لیکن سرپرست محترم کا بھی حکم ہے اور میں آپ حضرات کی توجہ کی بنا پر مفتی عامر انصاری رحمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ دیر ہی صحیح اس اجلاس میں آپ مخاطب فرما دیں. 10-15 منٹ کے لیے سے ہمارے دائیں طرف جو مجمع ہے، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں تھوڑا سامنے کی کرسیاں بائیں طرف کی خالی آ جائیں. نہیں جاتے انشاءاللہ، بیٹھیں گے یہ لوگ، بیٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی تاخیر ہوئی. مہمان محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب زیدہ مجدہ کا آپ نے تفصیلی خطاب سنا، اور ہم سب کے مخدوم و مکرم تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی معروف و مشہور شخصیت، جن کو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بچپن سے دیکھا ہے، آپ برابر مدرسہ تشریف لاتے تھے. حضرت کا حکم ہے کہ میں اس موقع پر کچھ باتیں عرض کروں، لیکن وقت کافی ہو چکا. بس حضرت مولانا نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، آخر میں حضرت نے ایک بات کہی ہے کہ جہاں ہمیں اس وقت مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنا ضروری ہے، وہیں اسکولوں کو قائم کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ حضرت نے جو کہا ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی، یہ کمیونلائزیشن آف ایجوکیشن، یعنی اس میں ایک فرقہ پرستی کو شامل کیا گیا ہے، اور میڈیکل اور سائنس کے پڑھنے والے بچوں کو گیتا کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. اسی طرح آپ 5th کلاس کی سائنس کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بچے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سورج کے کیا بینیفٹس اور فائدے ہیں، اور ہمیں اس کی کس طرح اس کو خراج تحسین گویا کہ پیش کرنا چاہیے. گویا ایک طرح سے سورج کی پرستش کی طرف جس کی اسلام نے ممانعت کی تھی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دیکھیے اس نظام عالم میں، دنیا میں سورج کا ایک بہت بڑا دخل ہے. آپ کو پھلوں کے اوپر، درختوں کے اوپر جو پھل پکے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر سورج کی روشنی ان پھلوں کے اوپر نہ پڑے تو یہ پھل نہیں پک سکتے. اسی طرح درخت جو بڑے ہوتے ہیں، پھلتے اور پھولتے ہیں، اس میں بھی سورج کی روشنی کا بہت بڑا دخل ہے. اس کے علاوہ زمین کے اندر سونے اور چاندی کی جو کانیں تیار ہوتی ہیں، اس میں بھی سورج کی روشنی کا بہت بڑا دخل ہے. سورج کے انہی بینیفٹس اور فوائد کو دیکھ کر بہت سے لوگ سورج کی پرستش کرنا شروع کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اور عصر کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی پرستش نہیں بلکہ سورج کی پرستش کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے منع کر دیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. اے لوگو، نہ سورج کی پرستش کرو نہ چاند کی پرستش کرو، بلکہ اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے اس چاند و سورج کو پیدا کیا. مگر افسوس ہے کہ اس تعلیمی پالیسی کے اندر سورج کے فوائد کو بتا کر ہمارے بچوں کو شرک کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے، ہماری کمیونٹی کے اوپر افسوس ہے، ہم نے اس تعلیم کو، ایجوکیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک دینی تعلیم کے اندر، دوسرا عصری تعلیم کے اندر. حالانکہ اس سے پہلے ہمارے جو اکابر اور بزرگ گزرے ہیں، جہاں ایک طرف وہ دینی تعلیم میں مہارت رکھتے تھے تو عصری علوم میں بھی ان کو بڑی مہارت تھی. آپ نے علامہ ابن خلدون کا نام سنا ہوگا. وہ جہاں ایک طرف بہترین عالم دین تھے، وہی سوشل سائنس کے اور ہسٹری کے وہ مؤرخ
تاریخ کے سب سے پہلے ایجاد کرنے والے تھے علامہ ابن خلدون. اسی طرح ابو بکر رازی، یہ میڈیکل اور علم طب میں، ڈاکٹری میں سب سے پہلا مقام ابو بکر رازی کا تھا، اور دوسری طرف وہ بہترین عالم دین تھے. اسی طرح علامہ ابن رشد، جنہوں نے بدایت المجتہد ایک عظیم الشان کتاب علم الاحکام کے اندر لکھی ہے، ایک طرف وہ بہترین عالم دین تھے تو دوسری طرف وہ فلاسفر بھی تھے. میرے دوستو، اس لیے ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ اپنے اسکولوں کو قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی طرف حضرت مولانا نے رہنمائی بھی کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل آخری خطاب پرمغز جو خطاب ہے وہ ہمارے صدر محترم حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب زید مجدہ کا ہے. جو لوگ ادھر منتشر الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا قریب قریب تشریف لائیں گے. یہ آخری بیان ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی عامر انصاری رحمانی قاسمی، ہر دل عزیز شخصیت. اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے. میں آخر میں صدارتی خطاب کے لیے ہمارے مدرسہ مصباح العلوم کے سرپرست مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، اپنی پیرانہ سالی کے باوجود حضرت اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور مجھے بتایا اس کے بعد بھی کل حضرت کرنول کے آگے کسی پروگرام میں شرکت کرنا ہے. حضرت بڑے تھکے ہوئے ہیں. بہرحال ہماری محبت میں حضرت آج تشریف لائے. ہم دل سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں، بے حد ممنون و مشکور ہے. حضرت کا صدارتی خطاب آپ حضرات جو ہے بغور سماعت فرمائیں. جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے درمیان میں تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، اس کو اوپر کر کے మీద పెట్టాడు మైక్ ఇట్లా మైక్ క్రాస్లా పెట్టు. دیکھو بھائی،